والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، الا اذا، مگر معمولی تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، ثم، پھر، لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہودی اور عیسائی وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، مگر معمولی تکلیف. معمولی تکلیف کیا ہے؟ زبان تراشی اور بہتان تراشی اور سازشیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان کو تو نہیں بند کیا جا سکتا. اگر وہ مد مقابل کے اوپر بہتان بازی کرتا ہے تو اس کی بہتان بازی کو بھی نہیں بند کیا جا سکتا. اگر وہ خفیہ سازشیں کرتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں زبان درازی، بہتان بازی اور خفیہ سازشیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچا سکتی، مگر میدان میں تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے. یہ لوگ یہودی اور عیسائی اگر میدان میں تمہارے ساتھ مد مقابل آئیں تو یہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. اور ایسا ہی ہوا، یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی اور ان کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا. اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل یہود جب بھی مسلمانوں کے مد مقابل آئے ہیں، میدان کے اندر آئے ہیں، ان کو شکست ہی ہوئی ہے اور ان کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا. یہودیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے مل کر جزیرہ عرب سے جلا وطن کیا، اور یہ آیت اخبار بالغیب اور پشین گوئی پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح اور کامیابی اور نصرت کی بشارت دی ہے. اب اگرچہ یہود نصرانیوں کے بل بوتے پر فلسطین کے کچھ حصے بیت المقدس کے اوپر قابض ہیں، مگر وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہود کی جنگ، جب پتھر یا درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول کر کہے گا کہ اے مسلم آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے. اب اگرچہ یہودی نصرانیوں کے بل بوتے پر بیت المقدس کے اوپر قابض ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا جب پتھر پکاریں گے، جب درخت پکاریں گے کہ اے مسلم یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضُرِبَتْ، ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، اینما سکفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، الا، مگر،
بحبل من اللہ کے اس عہد کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کے عہد کے ساتھ، وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ کے، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما اس لیے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ضربت علیہم الذلہ یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ہی ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہود جب مغلوب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا کہ ذلت اور رسوائی تمہارا اس دنیا کے اندر مقدر ہی رہے گا، تم کبھی بھی ذلت اور رسوائی سے نہیں نکل سکتے۔ اور یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ پہلی صورت کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں، وہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جائیں، یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ بن کر رہیں تو پھر وہ ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں، جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ معمولی درجے کے مسلمان حتیٰ کہ کسی عورت کی دی ہوئی پناہ کو بھی رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی معمولی قسم کا مسلمان جو اتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا نہیں ہے، صرف معمولی قسم کا مسلمان ہے، وہ بھی اگر کسی غیر مسلم کو پناہ دیتا ہے تو اس کی پناہ کو رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام نے قانون بنایا ہے۔ اگر کوئی عورت بھی کسی کو پناہ دیتی ہے تو اس عورت کی پناہ کو بھی نہیں رد کیا جائے گا، پھر اس انسان کا جس کو پناہ دی گئی ہے اس کا احترام کیا جائے گا۔ یہ دوسری صورت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں میں سے کسی کی پناہ میں آ جائیں تو پھر ان کی ذلت اور رسوائی سے بچاؤ ہے، وگرنہ وہ ذلت اور رسوائی سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ دوسرا یہ کہ کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی پر وہ پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، کیونکہ الناس عام ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یعنی نافرمانی اور حد سے گزرنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ پھر کفر اور قتل انبیاء کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا غضب اترا، ذلیل اور محتاج ہو گئے، حکومت اور ریاست چھن گئی۔ حاصل یہ کہ ذلت، غضب اور مسنکت کی وجہ سے کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے ان کی نافرمانی اور زیادتی ہے، اور ان نافرمانیوں اور زیادتی کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیات کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ ذلت، رسوائی، محتاجی ان کا مقدر بنا دی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، لن یضروکم ہرگز نہیں